کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے پسند کرنے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اس لیے کہ شریعت کو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہماری باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ خداوند کی حضوری یہاں پر ہے اور اب وہ ہم سے کلام کرنے کو ہے۔ اس کے کلام کی قدرت کو جانیے کہ وہ کس قدر عظیم، کس قدر قادر اور قدرت سے بھرا ہوا ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا اور ان کی زندگی میں اپنے بڑے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اب جب کہ تو کلام کرنے کو ہے، اس کلام کے وسیلہ سے بندھن ٹوٹ جائے، بیمار شفا پائے اور تیرا نام جلال پائے۔ اے خدا، میں اپنے آپ کو بھی تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل اور دانائی سے نہیں، تیرے روح کے وسیلہ سے تیری باتوں کو بیان کر سکوں۔ میری دعا کو سن اور قبول کر، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ نام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ آج کا ہمارا مضمون ہے کلام مجسم ہوا کہ ہم شفا پائے۔ آج کا مضمون ہے کلام مجسم ہوا تاکہ ہم شفا پائیں۔ کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ کلام مجسم ہوا، کلام نے جسم اختیار کیا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا تاکہ ہم شفا پائیں، تاکہ ہم برکت پائیں، تاکہ ہم تندرستی پائیں، تاکہ ہم اولاد اور اولاد کی برکت پائیں۔ وہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا تاکہ معجزات کرے، تاکہ بندنوں سے رہائی بخشے۔ اس لیے کلام مجسم ہوا، اور اس کا تجسم بنی نوع انسان کے لیے راحت کا باعث، بنی نوع انسان کے لیے زندگی اور ابدی زندگی کا باعث، اور کلام کے تجسم سے بیماروں کو شفا، بدرگفتاؤں کو رہائی اور کوڑیوں کو پاک صاف ہونے کا
فضل حاصل ہوا اور کلام خدا میں خداوند اپنے لوگوں کی زندگی میں معجزات کرتا ہے، اور کلام مجسم ہوا تاکہ ہم شفا، صحت، تندرستی اور اس کے فضل سے معمول ہوں۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں عہد عتیق میں ہوسیہ نبی کا صحیفہ اس کا 5واں باب اور 13ویں آیت پڑھتے ہیں، اور 13ویں آیت، جب افرائیم نے اپنی بیماری اور یہودا نے اپنے زخم کو دیکھا تو افرائیم اسور کو گیا اور اس مخالف بادشاہ کو دعوت دی، لیکن وہ نہ تم کو شفا دے سکتا ہے اور نہ تمہارے زخم کا اندمال کر سکتا ہے، کیونکہ میں افرائیم کے لیے شیر ببر اور بنی یہودا کے لیے جوان شیر کی مانند ہوں گا۔ میں ہی پھاڑوں گا اور چلا جاؤں گا، میں اٹھا لے جاؤں گا اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا۔ عزیزوں، خدا کے کلام مقدس میں جب ہم ہوسیہ 5واں باب اور 13ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، جب افرائیم نے اپنی بیماری اور یہودا نے اپنے زخم کو دیکھا تو افرائیم اسور کو گیا اور اس مخالف بادشاہ کو دعوت دی، لیکن وہ نہ تم کو شفا دے سکتا ہے نہ تمہارے زخم کا اندمال کر سکتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں یہ بادشاہ، اسور کا بادشاہ، جس کی طرف شفا کے لیے اور زخموں کے اندمال کے لیے گئے، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے اسور کا بادشاہ نہ شفا دے سکتا ہے، نہ زخموں کا اندمال کر سکتا ہے، نہ تندرستی بخش سکتا ہے، نہ بحران کو دور کر سکتا ہے، نہ مرض کا علاج کر سکتا ہے اور نہ دکھ کو دور کر سکتا ہے، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ اور مالک کائنات، ابن خدا جو مجسم ہوا، صرف وہ بیماریوں سے شفا دے سکتا ہے، صرف وہ زخموں کا اندمال کر سکتا ہے، اسور کا بادشاہ نہیں کر سکتا۔ بڑا طبیب اور طبیب خاص بھی اس کو شفا نہیں دے سکتا، کوئی بڑا ہاسپٹل یا کوئی بڑا ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینے کے لیے کلام مجسم ہوا، بادشاہوں کا بادشاہ اس کائنات میں آ گیا، تجسم اختیار کر کے، مجسم ہو کر، انسانی شکل اختیار کر کے وہ ہمارے درمیان آ گیا تاکہ ہمیں جانا بھی نہ پڑے۔ کس قدر اس کی محبت ہے اور کس قدر اس کا پیار ہے، کس قدر وہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان آ گیا تاکہ ہماری بیماری کا علاج کرے، ہمارے زخموں کا اندمال کرے اور لا علاج مرض کا علاج کرے۔ عزیزوں، بائبل یہ بیان کرتی ہے مخالف بادشاہ نہ تو شفا دے سکتا ہے نہ زخموں کا اندمال کر سکتا ہے، اس لیے بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے درمیان آ گیا، کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر
ہمارے درمیان آیا تاکہ ہمارے دکھ دور ہوں، ہماری مصیبتیں جاتی رہیں، ہمارے غم دور ہوں، ہماری پریشانیاں جاتی رہیں، اور اس کے لیے کلام مجسم ہوا تاکہ ہم کسی غلط سمت نہ جائیں، کسی غلط طبیب کے پاس نہ چلے جائیں، کسی غلط بادشاہ کے پاس نہ چلے جائیں، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ جس کو مجوسی تلاش کرتے کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں پیدا ہوا ہے، وہ بادشاہ آپ کا علاج کر سکتا ہے، وہ بادشاہ آپ کو شفا دے سکتا ہے، اور وہ مجسم ہوا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہوسیہ 5 باب اور اس کی 13ویں آیت، جب افرائیم نے اپنی بیماری اور یہودا نے اپنے زخم کو دیکھا تو افرائیم اسور کو گیا اور اس مخالف بادشاہ کو دعوت دی، لیکن وہ نہ تو تم کو شفا دے سکتا ہے نہ تمہارے زخم کا اندمال کر سکتا ہے۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ مخالف بادشاہ اور دکھ کو بڑھائے گا اور مصیبت میں اضافہ کرے گا، لیکن ہمارا اپنا بادشاہ جو ہماری زندگی کا مالک ہے، اور وہ بادشاہ جس نے میرا اور آپ کا کفارہ دیا ہے، وہ بادشاہ جس سے میرا اور آپ کا اس صلیب پر کفارہ دے کر اپنے لہو سے ہمیں خریدا ہے، صرف وہ ہمارے مسئلے کا حل ہے، صرف وہ ہماری دکھوں میں ہمارا مددگار ہے، وہ مالی بحران سے ہمیں نکال سکتا ہے، وہ قرض کی لعنت سے رہائی دے سکتا ہے، وہ مصیبت میں ہمارا مددگار ہے، اور وہ ہماری صحت کو بحال کر سکتا ہے، وہ ہمیں اولاد اور اولاد نرینہ بخش سکتا ہے، اب وہ ہمارے گھر اور گھر کے نظام کو درست کر سکتا ہے، اور وہ خدا مجسم ہوا ہے، وہ کلام مجسم ہوا ہے، اور جب ہم اس مجسم کلام کے تابع ہوتے ہیں، ہماری زندگی کا ہر ایک مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اسور نہیں کر سکتا، کوئی اور طبیب نہیں کر سکتا، کوئی اور بادشاہ نہیں کر سکتا، لیکن کلام نازل ہوتا ہے اور کلام مجسم ہوا تاکہ ہم شفا پائیں، تاکہ ہماری زندگی میں اس کی برکات نازل ہوں۔ میرے ساتھ دیکھیے ہوسیہ 14واں باب اور اس کی 30 آیت، ہوسیہ 14واں باب 30 آیت لکھا ہے، اسور ہم کو نہیں بچائے گا، ہم گھوڑوں پر سوار نہیں ہوں گے اور اپنی دستکاری کو خدا نہ کہیں گے، کیونکہ یتیموں پر رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ عزیزو، وہ خدا جو مجسم ہوا، وہ کلام جو مجسم ہوا، صرف وہ ہمیں بچا سکتا ہے۔ ہم اس کی طرف رجوع لائیں۔ ہوسیہ 14واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے اسرائیل، خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لا، کیونکہ تو اپنی بدکرداری کے سبب سے گر گیا ہے۔ کلام لے کر خداوند کی طرف رجوع لاؤ اور کہو، ہماری تمام بدکرداری کو دور کر اور فضل سے ہم کو قبول فرما، تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزرانیں گے۔ اسور ہم کو نہیں بچائے گا، ہم گھوڑوں پر سوار نہیں ہوں گے اور اپنی دستکاری کو خدا
نہ کہیں گے، کیونکہ یتیموں پر رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ میں ان کی برگشتگی کا چارہ کروں گا، میں کشادہ دلی سے ان سے محبت رکھوں گا، کیونکہ میرا قہر ان پر سے ٹل گیا ہے۔ میں اسرائیل کے لیے اوس کی مانند ہوں گا، وہ سوسن کی طرح پھولے گا اور لبنان کی طرح اپنی جڑیں پھیلائے گا، اس کی ڈالیاں پھیلے گی اور اس میں زیتون کے درخت کی خوبصورتی اور لبنان کی سی خوشبو ہوگی، اس کے زیر سایہ رہنے والے بحال ہو جائیں گے، وہ گیہوں کی مانند تر و تازہ اور تاک کی مانند شگفتہ ہوں گے، ان کی شہرت لبنان کی مے کی سی ہوگی۔ افرائیم کہے گا، اب مجھے بتوں سے کیا کام، میں خداوند نے اس کی سنی ہے اور اس پر نگاہ کروں گا۔ میں سروں کی مانند ہوں گا، تو مجھے سے برمن ہوا۔ دانشمند کون ہے کہ وہ یہ باتیں سمجھے، اور دور اندیش کون ہے جو ان کو جانے، کیونکہ خداوند کی راہیں راست ہیں اور صادق اس میں چلیں گے، لیکن خطا کار ان میں گر پڑے گے۔ اب خدا کی کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب افرائیم اسور کی طرف گیا اور یہودا غلط سمت گیا، تو خدا نے رہنمائی کی اور کلام خدا میں ہوشیہ 14واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، اے اسرائیل، خدا اپنے خدا کی طرف رجوع لا، اسور کی طرف نہیں، کسی اور طرف نہیں، کسی جادوگر کی طرف نہیں، کسی طبیب کی طرف نہیں، بلکہ خدا اپنے خدا کی طرف رجوع لا۔ اور پھر گرنے کا سبب، بیمار ہونے کا سبب، بدحال ہونے کا سبب، مشکلات کا سبب بھی بیان کیا گیا ہے۔ ہوشیہ 14ویں باب کی پہلی آیت، اے اسرائیل، خدا اپنے خدا کی طرف رجوع لا، کیونکہ تو اپنی بدکرداری کے سبب سے گر گیا، اپنے خدا کو چھوڑ کر اسور کی طرف جانے کے سبب سے گر گیا، اپنے خدا کے احکامات کو نظر انداز کرنے کے سبب سے گر گیا، اور اس کلام کی طرف رجوع لانے کی بجائے اور اس کی آواز سننے کی بجائے، اس کے قدموں میں جھکنے کی بجائے تو اسور کی طرف گیا، اور اس وجہ سے تو گر گیا ہے، اور اس گرنے کے سبب سے جو دکھ اور جو تکلیف، جو اذیت، جو جان کنی ہے، خدا اسے بھی محسوس کرتا ہے، اور اس لیے اب رائے دیتا ہے۔ دیکھیے ہوشیہ 14واں باب دوسری آیت، کلام لے کر خدا کی طرف رجوع لاؤ اور کہو، ہماری تمام بدکرداری کو دور کر اور فضل سے ہم کو قبول فرما، تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزرانیں گے۔ کلام لے کر، وہ کلام جو مجسم ہوا ہے، اس کلام کے وسیلہ سے، اس کلام کے سہارے، اس کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں اس کے فضل سے شفا ملتی ہے، اور اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ روح اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور فضل پر فضل ہم نے پایا، اور وہ ہے دکھوں سے رہائی، مصیبتوں سے رہائی، خلاصی، اور یہ کام صرف بادشاہ کا بادشاہ، منجی عالم، ابن خدا اور مجسم کلام ہی یہ کام کرتا ہے، ہمارے دکھ کو دور کرتا ہے، ہماری مصیبت کو دور کرتا ہے،
ابلیس کے قبضے سے رہائی دیتا ہے، جادوگروں کے چنگل سے چھڑاتا ہے، تاکہ ہم اس دنیا میں خوشگوار، بابرکت اور ایسی زندگی گزاریں جو دوسروں کے لیے بھی باعث برکت ہو۔ اور مجسم کلام بد کرداری کو دور کرتا ہے، گناہ کو معاف کرتا ہے، اور ہوشیہ 14 باب کی دوسری آیت کا آخری حصہ، اور فضل سے ہم کو قبول کر کلام لے کر آئے، مسیح کے وسیلہ سے ہماری شفا ہے۔ خدا باپ ہمیں قبول ہی اس وقت کرتا ہے جب ہم اس کے بیٹے یسوع کو اس کے قدموں میں جھکتے ہیں، اور اس کے وسیلہ سے ہم برکت پاتے ہیں۔ پھر ہمارے تمام مسائل، ہماری تمام مصیبتوں کو وہ دور کرتا ہے۔ اور جب جان لے، جیسے کہ ہوشیہ میں ہم نے پڑھا کہ ابراہیم اسور کی طرف گیا، لیکن جب ہم اپنے نقطہ نظر کو بدل لیں کہ اسور ہم کو نہیں بچا سکتا، دیکھیں میرے ساتھ ہوشیہ 14 باب اور اس کی تیسری آیت، اسور ہم کو نہیں بچائے گا، آپ گھوڑوں پر سوار نہیں ہوں گے، اور اپنی دستکاری کو خدا نہ کہیں گے، کیونکہ یتیموں پر رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ اب اس وقت تک شفا نہیں ہوتی جب تک نقطہ نظر میں تبدیلی، انداز فکر میں تبدیلی، اور فہم اور ذہنی تبدیلی نہیں آتی۔ اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ وہ تبدیلی یہ ہے کہ اسور ہمیں نہیں بچائے گا، کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا، اور ہمیں بچائے گا تو ہمارا خدا، ہمارا منجی، ہمارا فدیہ دینے والا، ہمارا بادشاہ، جس سے اپنا خون دے کر ہمیں خریدا ہے، صرف وہ ہمیں بچا سکتا ہے۔ جب آپ کی یہ سوچ ہے، آپ کا یہ نقطہ نظر ہے، آپ کی یہ اپروچ ہے، آپ کی یہ نہج فکر ہے، تب خدا معجزہ کرتا ہے، تب آپ کی زندگی میں معجزات ظہور میں آتے ہیں۔ اس لیے آپ کا ذہن، آپ کا دل، آپ کا خیال، آپ کا ارادہ، آپ کی اپروچ، آپ کی نہج فکر یہ ہے کہ میرا خدا مجھے بچا سکتا ہے۔ اور پھر آپ براہ راست اپنے مسئلے کے لیے، اس کے حل کے لیے آپ اسور کی طرف نہیں جاتے، آپ کسی جادوگر کی طرف نہیں جاتے، کسی غیر معبود کی طرف نہیں جاتے، آپ براہ راست یسوع کی صلیب کے نیچے آتے ہیں کہ میرا یسوع مجھے بچاتا ہے، میرا یسوع مجھے چھڑاتا ہے، میرا یسوع مجھے بحال کر سکتا ہے، اور وہ میری زندگی میں خوشیاں لا سکتا ہے، وہ میری زندگی میں برکت کو لا سکتا ہے، وہ مجھے روزگار دے سکتا ہے، وہ نشے سے چھڑا سکتا ہے، وہ خاندانی تنازعات کو دور کر سکتا ہے۔ آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنی نگاہ اپنے بادشاہ پر، جو آپ کا بادشاہ، میرا بادشاہ، تمام کائنات کا بادشاہ ہے، آپ اس کی طرف رجوع لاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں اسور ہم کو نہیں بچائے گا، اسور کی طرف نہیں جانا، اسور کا بادشاہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میرا بادشاہ جو بادشاہ کا بادشاہ ہے، جو مجسم ہوا ہے، وہ میرے لیے کر سکتا ہے۔ وہاں سے آپ کے لیے معجزات کا ظہور شروع ہوتا ہے، وہاں آپ کے اندر ایک بڑی تبدیلی آتی ہے، وہاں آپ کے گھر میں ایک بڑی چینج آتی ہے، ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ مجسم کلام سے ہم شفا پائے، اور کلام مجسم ہوا تاکہ ہم شفا پائیں۔ عزیزو، دیکھیں میرے ساتھ ہوشیہ 14 باب اور اس کی 4 آیت، میں ان کی برگشتگی کا چارہ کروں گا، میں کشادہ دلی سے ان سے محبت رکھوں گا، کیونکہ میرا قہر ان پر سے ٹل گیا۔ یسوع محبت، رحم، فضل، سچائی سے معمور ہو کر آیا، اور اس کا قہر ٹل گیا۔
اب وہ قہر کے لیے نہیں آیا، وہ آیا ہے رحم کے لیے، وہ آیا ہے شفا کے لیے، وہ آیا ہے معاف کرنے کے لیے، وہ آیا ہے گناہ کی دستاویز کو مٹانے کے لیے، وہ آیا ہے آپ کی زندگی میں خوشیاں اور برکت دینے کے لیے، اور کہتا ہے میں کشادہ دلی سے کھلے دل کے ساتھ، حالانکہ گناہ کیا ہے، حالانکہ اسے رد کیا ہے، حالانکہ اسے چھوڑا ہے اور اسور کے بادشاہ کی سمت گئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ محبت کے ساتھ معاف کرنے کی روح کے ساتھ آیا ہے۔ اور صلیب پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کشادہ دلی، کتنا دل میں وسعت ہے، کتنی معاف کرنے کی اس کے اندر قوت ہے کہ وہ جو اس کے مخالف ہیں ان کو معاف کرتا ہے، جنہوں نے اس کے خلاف کام کیا انہیں معاف کرتا ہے، اور ان گناہوں کے باعث وہ انہیں سزا نہیں دیتا بلکہ انہیں ان کی سزا کو معطوف کرتا ہے۔ جیسے بائبل بیان کرتی ہے، مفلوج کو دیکھا تو کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، گناہ کو معاف کیا ہے، اور پھر شفا کو نازل کیا ہے۔ اسی طرح عہد حاضر میں بھی وہ کشادہ دلی سے معاف کرتا ہے۔ اور میرے ساتھ دیکھیے ہوسیہ 14واں باب اور اس کی 5ویں آیت، میں اسرائیل کے لیے اوس کی مانند ہوں گا، وہ سوسن کی طرح پھولے گا اور لبنان کی طرح اپنی جڑیں پھیلائے گا۔ اب کتنے خدا کے عظیم منصوبے ہیں۔ اب مسیح کے مجسم ہونے سے ہماری زندگی میں راحت آئی، ہماری زندگی میں برکت آئی، اور بڑھنے کا، پھولنے کا، ترقی کرنے کا، شادابی کا، شگفتگی کا آپ ایک نیا دور اور ایک نیا باب دیکھتے ہیں، اور اس کا نقطہ آغاز مسیح کا مجسم ہونا ہے، اور اس کا نقطہ آغاز اس کائنات میں مسیح کا انسانی شکل میں آ جانا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے اب جبکہ وہ انسانی شکل میں آیا تو وہ ہمارے لیے ترقی کا باعث، شفا کا باعث، شادابی کا باعث اور شگفتگی کا باعث ہے۔ اور کلام خدا میں اس کے عظیم منصوبے ہماری زندگی میں یوں پورے ہوتے ہیں۔ ہوسیہ 14واں باب 5ویں آیت، میں اسرائیل کے لیے اوس کی مانند ہوں گا، وہ سوسن کی طرح پھولے گا اور لبنان کی طرح اپنی جڑیں پھیلائے گا، اس کی ڈالیاں پھیلیں گی اور اس میں زیتون کے درخت کی خوبصورتی اور لبنان کی سی خوشبو ہوگی، اس کے زیر سایہ رہنے والے بحال ہو جائیں گے، وہ گیم کی مانند تر و تازہ اور تاک کی مانند شگفتہ ہوں گے، ان کی شہرت لبنان کی مہک سی ہوگی۔ اب کتنا ہمارا خدا ہمارے لیے عظیم سے عظیم منصوبے رکھتا ہے، ہمارے لیے کس قدر خوشیوں سے بھرپور زندگی کا تحفہ بخشتا ہے۔ مسیح کا آنا، مسیح کا پیدا ہونا، کلام کا مجسم ہونا ایک نئے دور کا آغاز ہے، جس میں ہمارے لیے برکات اور خوشیاں ہیں۔ اس لیے مسیح کا مجسم ہونا ہماری شفا کا باعث، ہماری بحالی کا باعث ہے، اور پھر ایک ایسی سوچ جس میں جب ہم اسے پا لیتے ہیں، اپنے مسیح کو پا لیتے ہیں، تو پھر ہم ان سارے زندگی کے ان پہلوؤں کو جس میں ہم نے اسے رد کیا، پھر ایک بڑی تبدیلی اپنے ذہن اور دل میں رکھتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں ہوسیہ 14واں باب اور اس کی 8ویں آیت، افرائیم کہے گا اب مجھے بتوں سے کیا کام، میں خداوند نے اس کی سنی ہے اور اس پر نگاہ کروں گا، میں سب سروں کی مانند ہوں تو مجھ میں ہی سے برمن ہوا۔ اب خدا کہتا ہے کہ میں نے اس کی سنی، اور جب خدا نے سنی
تو پھر خدا کے کلام میں ہوشیہ 14واں باب 8ویں آیت میں لکھا ہے افرایم کہے گا اب مجھے بتوں سے کیا کام؟ سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ جب میرا کام میرا یسوع کرتا ہے اب مجھے بتوں سے کیا کام؟ بت میرے لیے کچھ کر نہیں سکتے، غیر معبود میرے لیے کچھ کر نہیں سکتے، داغے تعویذ میرے لیے کچھ کر نہیں سکتے، جادوگر اور جادوگرنیاں میرے لیے کچھ کر نہیں سکتے۔ اب ان سے مجھے کیا کام؟ اب ان سے میں قطع تعلق کرتا ہوں، اپنے آپ کو صرف اپنے خدا کے ساتھ پیوست کرتا ہوں، اس کے ساتھ جڑتا ہوں۔ مجھے اب ان سے کچھ سروکار نہیں ہے، میں تو مجسم خدا اور مجسم کلام اپنے منجی، اپنے شافی، اپنے خدا، اپنے مالک کے قدموں میں جھکوں گا، اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے۔ یہ تو بت کی طرح ہے جو مجھے کچھ نہ دے سکے، لیکن میرا خدا زندہ ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا۔ جو بولتا ہے تو اس کے کلام سے زندگی ملتی ہے، اور جو سنتا ہے تو میرے لیے کام کرتا ہے، جس کا ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے، جو میرے ساتھ رہتا ہے، اور جس کا فرمان ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور میں اب ان بتوں کی طرف، اسور کی طرف، اسور کے بادشاہ کی طرف، غیر معبودوں کی طرف، مزاروں اور جادوگروں کی طرف اب میں ہرگز نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ کلام مجسم ہوا ہے، اور وہ کلام اب میری زندگی ہے، اب کلام میرے اندر ہے۔ اور جیسا کہ زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اب پھر ہم نے اس کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے، اب ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جہاں ہم ہیں وہاں اس کی قدرت سے ہمارے لیے شفا، ہمارے لیے تندرستی، ہمارے لیے برکت، ہمارے لیے قوت، ہمارے لیے قرض کی لعنت سے رہائی، اس کے وسیلہ سے، اور اسی کے وسیلہ سے کامیابی، اسی کے وسیلہ سے ترقی، اسی کی وسیلہ سے ذہنی اطمینان اور آسودگی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اب ہم بتوں کی طرف نہیں، ان خداؤں کی طرف نہیں جو ہے ہی نہیں خدا، بلکہ اب ہم مجسم کلام کی طرف، اور اس کلام کے تابع ہیں، اور اس کلام کے سانچے میں ڈلے ہیں، اور اس کلام کو اپنے باطن میں، اپنے ذہن میں، اپنے خیالوں میں، اپنی راہوں میں ہم نے لے لیا ہے، تاکہ اب ہم اپنی مرضی نہیں بلکہ اس کلام کی مرضی پر چلیں۔ پھر ہمارے لیے زندگی کی راہیں روشن اور منور ہیں۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں عزیزوں، جب ہم ہوشیہ 14واں باب اس کی نامی آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے دانشمند کون ہے کہ وہ یہ باتیں سمجھے، اور دور اندیش کون ہے جو ان کو جانے۔ اب دانشمند کون ہے؟ جب آپ دانشمند ہیں تو آپ ان باتوں کو سمجھتے ہیں، دانشمند ہیں، آپ دور اندیش ہیں، آپ کی نظر اس جہان پر ہی نہیں ابدی زندگی پر ہے، تو پھر آپ خدا کی حضوری میں بڑھیں گے۔ دیکھیں میرے ساتھ ہوشیہ 14واں باب نامی آیت، دانشمند کون ہے تو وہ یہ باتیں سمجھے، اور دور اندیش کون ہے جو ان کو جانے، کیونکہ خداوند کی راہیں راست ہیں اور صادق ان میں چلیں گے، لیکن خطا کار ان میں گر پڑیں گے۔ اب اس راہ پر چلنے کے لیے صداقت کی ضرورت ہے، پاکیزگی کی ضرورت ہے، اور وہ پاکیزگی ہمیں مجسم کلام کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ پاک ہے اور ہمیں پاک کرتا ہے، اور پھر ہم اس کی پاکیزگی میں چلتے ہیں، ڈومینیشن کے ساتھ ہم اس کی پاکیزگی میں چلتے ہیں، فتح کے ساتھ ہم اس کی پاکیزگی میں چلتے ہیں، کامیابی کے ساتھ ہم اس کی فتح میں چلتے ہیں، ابلیس پر غلبہ پا کر
اور اس کے لیے ہمیں صداقت سے چلنا ہے، اور مسیح کے خون سے ہمیں دھلا ہونا لازم ہے۔ اور کلام خدا میں میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ کلام مجسم ہوا۔ اب یہ مجسم کلام اس کے وسیلہ سے ہم پر فضل ہوا، اور وہ سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا جلال دیکھا، اور کلام مجسم ہوا۔ اور جب ہم میرے ساتھ دیکھیے زبور زبور 107 زبور 107واں اور اس کی 20ویں آیت یہ لکھا ہے۔ زبور 107واں اور اس کی 20ویں آیت، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے، اور وہ کلام مجسم ہوا جو ہماری شفا ٹھہرا، جو ہمیں ہلاکت سے بچاتا ہے۔ اور یسوع مسیح جو مجسم کلام ہے، اسے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ ہلاکت سے بچاتا ہے، بیماری سے بچاتا ہے۔ اور جب ہم اس کلام کو لے لیتے ہیں، جب اس کلام کے تابع ہوتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی میں خوشیاں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے۔ اب اس کلام کی طرف آئیں، اب اس کلام کو قبول کریں۔ لیکن اسود نہ بچا سکتا ہے، جادوگر جو بچا نہیں سکتے، ڈاکٹر جو کوئی کام ہمارے لیے کر نہیں سکتے، اور اغیار کی رسومات اور ان کے عقائد ہمیں بچا نہیں سکتے۔ ہمیں بچا سکتا ہے ہمارا بادشاہ، ہمیں بچا سکتا ہے تو کلام جس کو خدا باپ نے نازل کیا۔ نزول کلام سے ہم بچ سکتے ہیں، نزول کلام سے ہم رہائی پاتے ہیں، نزول کلام سے ہم موت سے بچتے ہیں، تاکہ ہم اس دنیا میں بابرکت زندگی گزار۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ رومیو پہلا باب رومیو پہلا باب اور اس کی 30ویں آیت، اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔
اب یہ جو قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا اور پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھا، یہ ہمیں موت سے رہائی دے سکتا ہے، یہ ہمیں شفا دے سکتا ہے، یہ ہماری زندگی میں اپنی قوت سے ہمیں معمور کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس کے قدموں میں آئیں اور اس کے قدموں میں جھکے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے، یہ کلام جو نازل ہوا، یہ کلام جو مجسم ہوا، یہ جگہ جگہ شفا کو نازل کرتا ہے۔ دیکھیں متی کی انجیل 4 باب اور اس کی 23ویں آیت۔ متی کی انجیل 4 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروہیں تھی اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ اب اسور کا بادشاہ ایسا نہیں کر سکتا جو ہمارا بادشاہ کر سکتا ہے۔ ابراہیم تو اسور کو گیا اور وہاں نہ وہ اسے شفا دے سکتا، نہ یہودا کے زخموں کا اندمال کر سکتا، لیکن ہمارا بادشاہ خود ہمارے پاس آ گیا۔ کتنی آسانی، کتنی سہولت، کتنی برکت، کتنا فضل، بلکہ فضل پر فضل کہ وہ ہمارے درمیان آ گیا، اور فضل پر فضل کہ ہمیں شفا دے کر راحت اور خوشی سے بخش دی، مہلک بیماریوں سے چھڑائے، مصیبتوں سے رہائی دی، خود ہمارے درمیان آ کر ہمیں اب جانے کی نہیں بلکہ وہ ہمارے پاس آ گیا، وہ کلام مجسم ہو کر آ گیا، اسے جسم اختیار کیا، اور اس جسم میں وہ ہمارے ساتھ، ہمارے درمیان، ہمارے لیے معجزہ کرنے کے لیے ہمارے پاس۔ عزیزوں، یسوع نہ صرف ایک آدھ جگہ بلکہ کلام مقدس میں متی 9 باب 35ویں آیت کو دیکھیں گے، متی کی انجیل 9 باب اور اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ کلام جو مجسم ہوا، یہ خود ان علاقوں میں جہاں بیمار، جہاں مایوس، جہاں دکھی، جہاں مصائب و آلام میں گرے ہوئے لوگ، جہاں مایوس اور نا امید لوگ ہیں، وہ وہاں آ گیا۔ اور آج چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آپ بھی موجود ہیں، وہ یہاں موجود ہیں۔ عزیزوں، 2 اگست 1995 کو خدا نے مجھے اسکن کینسر سے شفا دی۔ میرے جسم کے 5 حصوں میں کینسر تھا اور ڈاکٹر کا خیال تھا میں 6 مہینے بھی زندہ نہیں رہوں گا، لیکن خدا نے 2 اگست 1995 کو مجھے شفا دی، اور اس وقت سے اب تک میں اس کے حضور، اس کے فضل سے، اس کی حضوری میں، اس کے کلام کو جو قدرت کے ساتھ جاری ہوتا ہے، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا کہ وہ ہمارے درمیان ہے،
ہمیں کسی اور شہر، کسی اور جگہ، کسی اور خطے میں، کسی اور ملک علاج کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ گاؤں گاؤں، شہر شہر خود پھرتا ہے تاکہ شفا دے۔ کتنا فضل ہم پر ہو گیا کہ کسی دوسرے ملک جا کے ویزا لگا کر، پیسے لگا کر علاج کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارا شافی اس وقت ہی ہمارے درمیان، اور اسی وقت ہمارے ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ یہاں موجود ہے، تاکہ ہمیں دکھوں سے چھڑائے، ہمیں مصیبتوں سے رہائی دے، ہمیں خلاصی بخشے۔ اور اس کے لیے وہ سب شہروں، آئیے میرے ساتھ دیکھیں ذرا متی کی انجیل 9 باب اور اس کی 35ویں آیت، اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا۔ چند کی بات نہیں ہے، تھوڑے سے گاؤں اور تھوڑے سے شہر کی بات نہیں کی گئی، بلکہ سب۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل 9 باب 35ویں آیت، اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا۔ سب شہروں میں، دنیا کے تمام شہروں، دنیا کے تمام گاؤں میں، دنیا کے تمام ممالک میں، اور اس وقت چرچ آف لیونگ کرائسٹ کشمیر کالونی میں بھی خداوند یہاں موجود ہے، تاکہ آج آپ کے مسئلے کو حل کرے، تاکہ آج آپ کے پرابلم کو سالو کرے، آج آپ کے دکھ کو دور کرے، آپ کے علاج مرض کا وہ علاج کرے، جس طرح مجھے بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کو خدا نے سکن کینسر سے شفا دی، اور یہ بات 2 اگست 1995 کی ہے۔ خدا نے اس وقت سے اور اب آج 8 دسمبر 2017 خدا نے قدرت کے ساتھ، اپنے جلال کے ساتھ شفا کو نازل کیا، اس لیے کہ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو، ہماری تقصیروں کو، ہماری کوتاہیوں کو اور ہمارے گناہوں کو کشادہ دلی سے معاف کرتا، اور ہمیں ہر دکھ سے رہائی دیتا۔ آج وہ آپ کے درمیان یہاں ہے، اس کی حضوری کو محسوس کریں۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، اور جو چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں وہ کام کرے، انہیں بیماریوں سے چھڑائے، زخموں کا اندمال کرے، اور بحران سے نجات دے، قرض کی لعنت سے چھڑائے، اور بے اولادی میں اولاد دے، وہ آج مجسم کلام کو اپنی زندگی میں لے، اور آج مسیح کی صلیب کی دھارا کے نیچے آ جائے، تاکہ کوتاہیاں اور گناہ، شعوری لاشعوری زندگی سے محفوظ ہوں، اور خوشیاں اور برکتیں حاصل۔ یسوع کا آنا ہمارے لیے زندگی اور برکت اور خوشی کا باعث ہے۔ آج جو خدا کے بیٹے یسوع کے قدموں میں آ کر شفا پانا چاہتے ہیں، یا اپنے مسئلے کا حل چاہتے کہ ان کی اولاد نشے سے رہائی پائے، وہ آج اپنے پاؤں پر کھڑے اٹھیں۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، گھریلو مسئلہ، معاشی مسئلہ، روزگار کا مسئلہ، اب آپ کو اسور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ آپ کے ساتھ ہے، یہاں موجود چرچ آف لیونگ کرائسٹ آج آپ کے پاس ہے، تاکہ آپ سارے بحران سے نجات حاصل کریں، تمام دکھوں سے خلاصی پائیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے۔ کلام مجسم ہوا تاکہ ہم شفا پائیں، اس تجسم کے لیے شکر کریں، اس خدا کے بیٹے یسوع کے لیے جو میری اور آپ کی خاطر اس دنیا میں آ گیا، اس کے لیے ہم شکر کریں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے، اور جب میں کہوں ایمان رکھتا ہوں تو بھائی کہ ایمان رکھتا ہوں، بہنیں کہ ایمان رکھتی ہوں، خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے۔
हालेलुया। अजीज, आज उसकी हुजूरी से हमारे लिए एक अजीम काम होता है और खुदा चाहता है कि हम रहाई पाए, खुदा चाहता है हम खलासी पाए, खुदा चाहता है कि उसके लोग बरकत पर बरकत हासिल करें। हालेलुया। और आज रहाई के लिए, शिफा के लिए वो आपके दरमियान है, ताकि आपके लिए शिफा को नासिल करें। बस उसके हुजूर आकर आपकी कोताहियों और गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करना है। और जब आप गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करते हैं तो आप इस दुनिया में यकीनन उसके फसल से मामूर होकर फतहमंद ज़िंदगी बसर करते हैं। खूब अपने हाथ को बुलंद कर लीजिए। हालेलुया। उसकी हुजूरी को महसूस करें। वो यहाँ मौजूद है, वो हाजिर है, ताकि आपके मसले का हल करे, आपको शिफा दे। वो आपके दिल को जानता है, आपके ज़हन से वाकिफ है, आपके तमाम प्रॉब्लम से बखूबी वाकिफ है और वो चाहता है कि आपको खुशियाँ दे। उसकी आमद का मकसद ही आपको खुशियाँ देना है। उसके आमद का मकसद आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात करना है, और वो मौजज़ात करने के लिए, मुसीबतों को दूर करने के लिए हमारे दरमियान, ताकि जो आप चाहती हैं या जो आप चाहते हैं वो आपके लिए हो जाए। और ये बादशाह तो बादशाह का बादशाह, जिसके खजाने में कोई कमी नहीं, जो हमारी तवक्को और हमारे ख्यालों से बढ़कर हमारे लिए करना चाहता है। खुदा के बेटे यीशु, तेरा शुक्र हो, तू मेरी खातिर मुजस्सम हुआ, मेरी खातिर इस दुनिया में आया, ताकि मुझे दुखों, बीमारियों और परेशानियों से छुड़ाए। आज खुदा मैं तेरे हुजूर आकर अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। मैंने गुनाह पर गुनाह किए, तुझसे दूर रहा, लेकिन ऐ खुदा आज के कलाम ने मेरे दिल को तोड़ दिया। मैं शिकस्ता दिल के साथ तेरे कदमों में झुका। ऐ खुदा मुझे मुआफ कर, अपने लहू से दो और मुझे पाक कर, ताकि तुझ में कायम होकर मैं बरकत, शिफा और तंदुरुस्ती पाऊं। तेरा शुक्र। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, आए जलाल के बादशाह, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूँ। आज एक एक को छू ले, एक एक की जिंदगी में आज आपकी बड़ी कुदरत से तमाम बंधनों को तोड़ और खुदा के गुनाहों को मुआफ फरमा और अपने फसल से मामूर कर। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ। ईमान रखता हूँ कि तमाम बंधन टूट चुके हैं और तूने ताज़गी, बहाली, शिफा और अपने फजल से मामूर करके इन्हें इनके दुखों से रहाई दे दी। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। ए बाप, ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा में यीशु मसीह के वसीला से। आमीन।